بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیاسی خودکش حملہ کہا جائے، جذباتی بیان کہا جائے، یا سوچا سمجھا ایجنڈا یا ایک سازش، یہ تین وہ سوالات ہیں، یہ تین وہ زاویے ہیں جن سے نہال ہاشمی صاحب کے آؤٹ برسٹ کو، اس تقریر کو دیکھا جا سکتا ہے، ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج اس حوالے سے سارا دن میڈیا میں خبر گرم رہی۔ نہال ہاشمی صاحب کی وہ تقریر جو کہ انہوں نے یوم تکبیر پہ کی، 28 مئی کو، آج وہ جب میڈیا پر بریک کی گئی تو، اور میڈیا کو انفیکٹ جب وہ موصول ہوئی پتہ چلا، تو اس کے بعد اس نے بھونچال برپا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہال ہاشمی صاحب کو شو کاز نوٹس دیا جائے، ان کی پارٹی کی بیسک رکنیت کو معطل کیا جائے، بلکہ ان سے سینیٹرشپ سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا۔ ان کو وزیراعظم ہاؤس میں بلایا گیا، آصف کرمانی صاحب نے ان سے ملاقات کی اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ریزائن کر دیں۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لیا، اور اب جو عمل درآمد کا بینچ ہے پینما کیس کا، اس پہ اس کو بھجوا دیا ہے نہال ہاشمی صاحب کا معاملہ۔ اب نہال ہاشمی صاحب کو کل پیش ہونا ہے اس عمل درآمد بینچ کے آگے، کیونکہ جو مٹیریل ہے اس سے جو کچھ اخذ کیا جا رہا ہے وہ شاید یہی ہے کہ ان کے اشارے کسی ایک خاص طرف تھے۔ کیا یہ سوچی سمجھی سازش ہے، جذباتی بیان ہے یا نہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور کیا مسلم لیگ نون کا جو رسپانس تھا وہ درست تھا یا کوئی اوور کل کیا گیا ہے، اس پہ بات ہوگی آج کے پروگرام میں۔ ایک اور بات جو کہ پینما کیس اور اس سے جڑی، جی آئی ٹی سے جڑی ہے، وہ واٹس ایپ کال جس کے بارے میں گزشتہ روز دی نیوز کے سینئر جو ہمارے ایڈیٹر ہیں انویسٹیگیشنز کے جناب انصار عباسی صاحب، انہوں نے ایک سٹوری کی۔ آج اس سٹوری کا فالو اپ آیا جس میں مزید ڈیٹیلز دی گئیں۔ اس کے اوپر ابھی تک خاموشی ہے، اس کے اوپر کوئی نوٹس ابھی تک آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں لیا گیا ہے۔ کیا اس کے اوپر کسی وقت میں کارروائی ہو سکتی ہے؟ حکومت نے یہ التماس کیا تھا سپریم کورٹ سے اور امید لگائی تھی کہ شاید اس کے اوپر نوٹس ہوگا۔ کیا آج کے واقعات کے بعد اس معاملے کے اوپر نوٹس ہوگا یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کا اپنے اس دور حکومت میں رویہ کیا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ۔ اپوزیشن ساری باہر موجود ہے، بجٹ سیشن باہر کنڈکٹ ہو رہا ہے، اعتراض جو کیا جا رہا ہے وہ بھی شاید اتنا برا نہیں ہے، اور وہ یہی کہ اپوزیشن کو ایک ہی بیرومیٹر کے اوپر کیوں نہیں جج کیا جاتا، اور ان کو کیوں وہ موقع نہیں دیا جاتا جو کہ ٹریجری بینچز کو ہے۔ ہیڈی صاحب جناب، نہیں آپ کچھ کہنے والے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج بڑی زبردست جیکٹ اور ٹائی آپ نے میچنگ پہنی ہوئی ہے، کیا کوئی فیشن ڈیزائنر رکھ لیا آپ؟ نہیں سیٹھی صاحب، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آئی ایم اے فیشن ڈیزاسٹر تو پلیز ڈونٹ، کیونکہ آپ بڑے کنوینئنٹ ہے۔ ابھی آپ مجھ سے تھوڑی دیر پہلے پوچھے تھے ٹائی کیسی ہے، میں نے ابھی ناک منہ چھڑا دیا آپ کی ٹائی پہ، تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ بیک ایٹ می، ہے نا؟ ایسے آپ کچھ ایسے ہی چلے جی، کر لیں آپ، کر لیں آپ۔ اچھا سیٹھی صاحب، میں بزرگ ہوں، I can get away of course you can get away with everything ماشاءاللہ۔ سیٹھی صاحب، میں آپ کو ذرا نہال ہاشمی صاحب کا بیان سنا دیتا ہوں جو وہ فرما رہے تھے۔ although سارا دن جیو نیوز نے آپ کو وہ دکھایا، ہر پروگرام میں اس کی بات ہوئی، لیکن پھر بھی ہمارے ان ویورز کے لیے جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ ذرا دوبارہ دیکھیں۔ اور سن لو، جو حساب ہم سے لے رہے ہو وہ تو نواز شریف کا بیٹا ہے، ہم نواز شریف کے کارکن ہیں، حساب لینے والوں ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے۔ جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں، کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو۔ آج حاضر سروس دو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے۔ تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم۔ تم نے پاکستان کے باضمیر باقیدار نواز شریف کا زندہ رہنا تنگ کر رہے ہو، پاکستانی قوم تمہیں تنگ کر دے گی۔ یہ وہ تقریر تھی۔ اب یہ کیا تھا، میں اس پہ ذرا سیٹھی صاحب کا کامنٹ لوں گا، لیکن ذرا اس کی وضاحت سن لیتے ہیں جو نہال ہاشمی صاحب نے جیو نیوز کو دی، ذرا وہ وضاحت بھی سن لیجیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ احتساب ہمارا اس کانٹیکسٹ میں نے کہا ہے کہ 1990s میں بھی احتساب ہوتا رہا ہے، 2000 میں بھی احتساب ہوتا رہا ہے، ہر دور میں احتساب ہوتا رہا ہے میاں محمد نواز شریف اور PMLN کا، اور ان فورسز کا جو لوگ پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان فورسز کے جو پاکستان کو استحکام کرنا چاہتے ہیں، احتساب ہوتا رہا ہے۔ تو ہم اس کانٹیکسٹ میں، ایک لارجر کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے۔
آپ نے یہ وضاحت سنی چیڑی صاحب. سب سے پہلے نہال ہاشمی صاحب کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ان کی جو ایسوسیشن ہے وتھ پی ایم ایل این اور وتھ دا پرائم منسٹر. اب اس کو پہلے ذرا مجھے سوال کا جواب دے دیں, یہ ایک سیاسی خودکش حملہ کہیں گے آپ, کوئی جذباتی تقریر, یا ایک سوچا سمجھا ایجنڈا یا سازش؟ نہیں, یہ ایک جذباتی تقریر ہے, نہ یہ کوئی سوچا سمجھا ایجنڈا کے اوپر ہے, نہ کوئی خودکش حملہ بھی نہیں ہے. خودکش حملہ بن گیا ہے. بن گیا. ارادہ یہ نہیں تھا کہ یہ خودکش حملہ ہوگا, ارادہ تھا یہ حملہ ہوگا مگر اس حملے کے اندر خودکشی ہوگی. اچھا, پھر آپ نے جب حملہ کہہ دیا تو آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ حملے کا ٹارگٹ کون؟ بالکل, بہت امپورٹنٹ. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے بیفور یو اسٹارٹ اینالائزنگ اٹ, کیونکہ وہ فیکٹس ہیں. فیکٹس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے انالیسس کے اندر. پہلی بات یہ تقریر ہوئی 28 تاریخ کو. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے. یہ میڈیا جو کہ ایک مچھر اڑتا ہے تو اس کو کیپچر کرتا ہے, یہ میڈیا اس قسم کی تقریر کو, کیا وجہ ہے کہ 2 دن میڈیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسی تقریر ہوئی ہے, اور اس کو اچھالا کیوں نہیں گیا؟ پہلی بات ہے. اس کا یہ مطلب ہے یہ کسی ایسی چھوٹی انسگنیفیکنٹ جگہ پہ 10 یا 15 لوگ یا 20 لوگ کے سامنے کسی چھوٹے سے محلے میں ماحول میں یہ ہوئی ہوگی, یا کسی ایسی جگہ جو انڈر دا ریڈار نہیں تھی, جہاں ریڈار نہیں ہے میڈیا. اور جب پتہ بھی چلا شاید کوئی ادھر ادھر کے چھوٹے لیول کے جرنلسٹ کو, تو انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی, کیونکہ نہال ہاشمی صاحب کی ویسے بھی اہمیت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی سے پرویز رشید صاحب کی ہے, یا مشاہد اللہ صاحب کی تھی, یا طارق فاطمی صاحب کی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ 3 دن کے بعد سڈنلی یہ ایمرج کرتی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جذباتی تقریر تھی یا سوچا سمجھا پلان تھا, وہ میں آتا ہوں اس کی طرف. مگر اگر یہ سوچا سمجھا پلان ہوتا تو یہ اسی وقت سامنے آ جاتی. جو اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ جج حضرات کو یا جے آئی ٹی کو دھمکی دینا یا کسی اور کو دھمکی دینا, تو جب یہ سپیچ دی گئی تھی تو اس وقت کیوں نہیں نہال ہاشمی صاحب نے اس کو باہر کیوں نہیں نکالنے کی کوشش کی؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پلان کے مطابق نہیں تھا, یہ ایک جذباتی اوکیزن پہ کہیں انہوں نے یہ آؤٹ برسٹ کر دی. اور میرا خیال ہے نون لیگ والوں کو بھی نہیں پتا تھا, موسٹ آف دیم, کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی. اگر میڈیا کو نہیں پتا تھا تو نون لیگ والے تو آدھا دن سوئے رہتے ہیں, ان کو کیا پتا ہوگا کہ ان کے آدھا دن سوئے رہتے ہیں. جن لوگوں کا یہ کام ہے انہوں نے تو آج تک ذکر نہیں کیا. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ سازش نہیں تھی, کیونکہ 3 دن کے بعد آئی, تو پھر سوال یہ ہے کہ 3 دن کے بعد کیوں آئی؟ پہلے دن نہیں آئی, دوسرے دن نہیں آئی, اور سازش نہیں تھی, اگر ہوتی تو آ جاتی. تو تیسرے دن اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ تیسرے دن آئی ہے, اور تیسرے دن آنے کے بعد مسلم لیگ کے اندر ترتھلی پھیل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے. مطلب ہے کہ آج جس بھی مسلم لیگر سے میں نے بات کی ہے, ان کا یہی ہے, حشر ہوا, سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ خودکش حملے نے ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے, کہ یہ بیوقوف انسان نے یہ کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. ہمارا تو اتنا اچھا کیس چل رہا تھا, ہم نے فیکٹ بیسڈ کویسچننگ کر رہے تھے جے آئی ٹی کی, اور اس بندے نے یہ چیز کہہ کے ہمارا سارا کیس ہی تباہ کر دیا, ہمیں اتنا نقصان پہنچا دیا ہے. یہ مجھے ایک نون لیگ کا بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ اس نے صحیح بات کہی ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے بہت ہمیں نقصان پہنچا دیا. اچھا, اس کا یہ مطلب ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ از ناٹ انوالوڈ ان دس. اور انفیکٹ یہ 3 دن کے بعد جو آئی ہے, اس میں پھر کوئی اور فورسز انوالوڈ ہیں, یا کوئی اور سازش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پھر اب ہوا دی گئی ہے. کیونکہ یاد رہے کہ 3 دن پہلے سے, کچھ دن پہلے ہی کچھ ایسے حالات ڈیولپ ہو رہے تھے جے آئی ٹی کے بارے میں, جس سے کچھ نون لیگ کے اندر ایک پلان بن رہا تھا کہ اب کاؤنٹر کیا جائے یہ جے آئی ٹی کے اندر جو ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اعتراض بھی کیا گیا, وہ اعتراض پہلے کیا گیا, قانونی طور پہ کیا گیا, مسترد ہو گیا. اس کے بعد جب یہ انصار عباسی صاحب کا مضمون آیا تو نون لیگ کی پوزیشن ویزوی وہ 2 حضرات بہت سٹرونگ ہو گئی تھی, اور توقع یہی تھی کہ انصار عباسی صاحب کے مضمون کے بعد, اور جو ایویڈنس انہوں نے پریزنٹ کی ہے اور جو آج اخباروں میں بھی چھپ گئی ہے, اور 2 دن قبل ہم نے اس کا ذکر بھی کر دیا تھا, کہ جج حضرات نوٹس لیتے اس کا. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جج حضرات نے نوٹس نہیں لیا, حالانکہ نوٹس لینا چاہیے تھا فوری طور پہ, امیڈیٹلی نوٹس لینا چاہیے گا. آپ نے اور میں نے تو سوال کھڑے کر دیے تھے کہ جی اب سیدھی سی بات ہے, پتہ کیا جائے یہ ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو یہ, اگر نہیں ہے تو یہ. اور رجسٹرار صاحب کا جو بیان تھا اس کے اوپر بھی ہم نے تبصرہ کیا, تو اس کے اوپر بھی کوئی جج حضرات نے نوٹس نہیں لیا.
اور اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت مسلم لیگ کے جو سٹانس ہے اس سے بہت نقصان ہوا ہے جے آئی ٹی کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد تو سارا فوکس جو ہے وہ اس شخص کے اوپر ہو گیا ہے اور مسلم لیگ نون پہ ہو اور گیا. مسلم لیگ الٹا جیسے کہتے ہیں نا, الٹا ہو گیا ان کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان صاحب نے یہ جذباتی تقریر کی ہے. بائی دا وے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ صاحب کراچی میں میرا واحد شخص ہیں جو کہ بڑی جذباتی طور پہ لائل ہیں ٹو مسلم لیگ اینڈ ٹو نواز شریف صاحب ان پرٹیکولر. نواز شریف صاحب نے ماضی میں ان کی تعریف بھی کی ہے کہ یہ دھڑلے سے بولتے ہیں, اور یہ مارشل لاء کے زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں یہ کھڑے بھی ہوئے تھے اور ان کو جیل ویل میں ڈالا تھا. یہ ان لوگوں میں سے ہے جو لائلسٹ اور دلیر لوگ میں سے, جیسے مشاہد اللہ خان صاحب ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب تھے, پرویز رشید صاحب, اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں, سعد رفیق صاحب, جو کہ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے واقعی تکلیف جھیلی. اور یہ ان میں سے ہیں. اور تو ان کے لیے اس قسم کا جذبات رانا ثناء اللہ اس قسم کے لوگ ہیں یہاں, دھڑلے سے بولتے ہیں, اور انہوں نے سفر بھی بڑا کیا ہے مارشل لاء میں نون لیگ کے لیے اور نون میاں صاحب کے لیے. تو ان کے لیے جذباتی ہونا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے, یہ نیچرلی آتا ہے ان کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے ان کو کہا ہے 2 دن اسٹڈی کر کے کہ جی آپ مہربانی کر کے اس کو ریلیز تو کریں نا ذرا, آپ اپنی لائلٹی شو کریں ٹو دا پرائم منسٹر. کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا یہ تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2-3 دن میں. اور جنہوں نے یہ ایڈوائس دی ہے نہال ہاشمی صاحب کو, وہ کوئی پرائم منسٹر کے دوست نہیں ہیں. وہ کون ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, مگر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے جو کہ ان کو اس طریقے سے ان کو کہا کہ اس چیز آپ نے یہ بات تو کر دی, کروائی نہیں بات. جب بات ہو گئی تو سوچا اس میں سے ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے اور یہ کروا دیا. اچھا بٹ سیٹ صاحب وہ تو چلیں اب میڈیا کے سامنے آ گئی تو ظاہری بات ہے وہ ڈسکشن تو ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک موقف جے آئی ٹی کے حوالے سے اپنایا ہوا ہے. انفیکٹ جو خبر جو انصار عباسی صاحب کی آئی اور آج انہوں نے ایویڈنس بھی اس کا لکھ دیا ہے, اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی سازش کا حصہ ہے. وہ جو ایویڈنس ہے وہ بھی ایک بڑی سازش کا حصہ ہے. یہ سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جی جو بھی کچھ ہوا ہے یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے. میسج ہیز بین سینٹ اکراس, میسج بھیج دیا گیا ہے ہراساں کرنے کے لیے, اور نہال ہاشمی صاحب کا پتا تھا کہ یہ کیجولٹی بنیں گے, اور یہ سب ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ہوا. دیکھیے جب پہلے نون لیگ نے آبجیکٹ کیا ٹو 2 حضرات ان دی جے آئی ٹی, وہ بھی کچھ انفارمیشن کے اوپر آبجیکٹ کیا تھا, خصوصاً سیاسی تعلقات ان کچھ حضرات کے جو رول انہوں نے پہلے ادا کیا. مگر اور اس کے اوپر جج صاحب نے فوراً نوٹس لیا, سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے, اور اس کے بعد سارے آرگومنٹ سن کے اس کو مسترد کر دیا. ٹھیک ہے نا, بات ختم ہو گئی. مگر ایک داغ لگ گیا تھا, مگر وہ داغ کو جج حضرات نے نہیں مانا کہ نہیں. اس کے بعد یہ جو انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری آئی ہے, اس میں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اوپر سے ہی آ گئی ہے کہیں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رجسٹرار صاحب یہ فون کال نہ کرتے تو کوئی سٹوری نہیں تھی, کوئی سٹوری نہیں تھی. میں نے تو کل کے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر جج حضرات خود ڈیمانڈ کرتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ 3-4 لوگ, تو کوئی بھی جج صاحب کے اوپر سوال نہیں کر سکتا, اور لکھ کے جاتا آرڈر, اور لکھ کے آرڈر کر دیا جاتا ہم یہ لوگ چاہتے ہیں, ہمیں منیر فاروق چاہیے, ختم ہوگی بات. ہمیں نجم سیٹھی نہیں چاہیے, ختم ہوگی بات. تو بات ختم ہو جاتی. مگر یہ کہ اس طریقے سے فون کرنا, اور پھر کنسرنڈ اتھارٹیز ریلیونٹ کوارٹرز یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر جب پوچھا جاتا ہے تو آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے نو کامنٹ, ہم کرنے دیں. تو اس سے پھر پوزیشن رجسٹرار صاحب کی بھی, اور یہ سارا جو کچھ ہوا ہے اس میں وہ پوزیشن خراب ہو جاتی. جتنی جے آئی ٹی کی پوزیشن یا رجسٹرار صاحب کی پوزیشن خراب ہوئی, اس لیگ کے ساتھ یا اس حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ, اس میں نون لیگ کا فائدہ ہو گیا تھا, جو کہ وہ اپنا پروگرام بنا رہے تھے کہ ان دونوں لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, وہ 2 اور بھی ٹارگٹ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو آج جو کچھ ہوا ہے وہ تو سارا اس کے برعکس ہو گیا. تو یہ کہنا کہ یہ نون لیگ نے کرایا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ نون لیگ کا تو نقصان ہو گیا ہے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ جب سے یہ آئی ہے بات, میں جب فون پہ فون کر رہا ہوں اور ہر جگہ پہ یہی کہ جی مارے گئے, یہ کیا ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ مطلب آپ ایک بیوقوف انسان نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کا کیس یا ان کا جو موقع ڈیمیج ہو گیا نا, بیکاز اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت پریشر کریٹ کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے اوپر یا ججز کے اوپر,
ان کو تو ایک سوٹی مل گئی نا لگانے کے لیے کہ لو جی آپ کے لائلسٹ نے ایسی بات کر دی، وہ تو اب دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے آپ نے یہ کروایا اور آپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سیٹھی صاحب اس میں، مگر میری لاجک سے کے مطابق یہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے نہیں کرایا، یہ خود انہوں نے کیا ہے ایک جذبات میں آ کے۔ یہ بائی دی وے بہت جذباتی شخص ہیں، آپ ان کے جو ٹی وی کے اوپر پروگرام کے وائلنٹ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑے ایموشنل شخص ہیں۔ مگر لائلسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، دے ورک فرام دا ہارٹ رادر دین دا برین۔ اچھا بٹ سیٹھی صاحب بات یہ ہے، یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جس طرح سے آج مسلم لیگ نون کی قیادت نے، آلدو سوال یہ ہوتے ہیں اگر نہ ریئیکٹ کریں تو پھر بھی سوال آ جاتا ہے کیوں ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن جس طرح سے ریئیکٹ کیا، کہا جاتا ہے کہ اوور کل کیا ہے اس چیز کو، اور نہال ہاشمی صاحب کو سسپینشن ہو سکتی تھی، پارٹی سے ہو سکتا تھا، لیکن اس حد تک کہ بلانا، پارٹی رکنیت سے معطل، شو کاز، اور ساتھ ہی کہا جائے کہ سینیٹرشپ سے بھی علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ اس کے اوپر جو اس کے پیچھے بیان ہے یا جو نیریٹو ہے وہ شاید یہ ہے کہ جی نہال ہاشمی صاحب نے آج صبح جب میڈیا کے سامنے بات ہوئی تو شاید ان کا اشارہ جو تھا وہ یہ ویسی ہی تقریر تھی جو ایک زمانے میں آصف زرداری صاحب نے کی تھی، جس کا تعلق براہ راست فوج کے ساتھ۔ نہیں بالکل، دیکھیے بالکل سراسر غلط لگتا ہے، ایسے ہے کہ باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جیسے زرداری صاحب نے کی تھی، وہ ریٹائر ہونے والی۔ مگر فرق یہ، مگر اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے سوچا ہو کہ اگر زرداری صاحب جرنیلوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ایک سال سے زیادہ باہر رہے نہیں، مگر ہاتھ تو کوئی نہیں لگایا، پھر آگئے پھر چلے گئے، اب تو میں بھی ایسی بات کر دیتا تو میرا ٹارگٹ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ انفیکٹ اتنا خطرناک ٹارگٹ نہیں ہے جے آئی ٹی کو اٹیک کرنا، یہ جے آئی ٹی کے اوپر اٹیک تھی، یہ ججز کے اوپر اٹیک نہیں ہے، یہ فوج کے اوپر اٹیک نہیں ہے، یہ فوکسڈ اٹیک ہے آن دا ججز کے جو اپوائنٹیز ہیں یہ جو جے آئی ٹی کے اندر، کیونکہ سارا آج کل کا جو فوکس ہے وہ نہ جوڈیشری کے اوپر ہے نہ فوج کے اوپر ہے، آج کل فوکس جے آئی ٹی کے اوپر ہے۔ تو یہ جے آئی ٹی کے اوپر ہی ان دو حضرات کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اتنی بدتمیزی کی، یہ کیا وہ کیا، 12 گھنٹے یہ کیا، اور ساری جو آ رہی ہے نا وہ انہی لوگوں کے اوپر آ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوچتے ہوئے کہ زرداری صاحب گاٹ اوے ود اٹ، وہ تو اور بھی بڑی خطرناک بات کر گئے تھے۔ میں تو جے آئی ٹی کے اوپر کر رہا ہوں، ججز کے اوپر بھی نہیں کر رہا، میں تو بیوروکریٹس کے اوپر کر رہا ہوں، میں نے تو کوئی کسی قسم کی توہین کر ہی نہیں، کوئی ہی نہیں، نہ جوڈیشری کی توہین تو ہو ہی نہیں سکتی اس میں۔ تو یہ ایک سیاسی بیان تھا ان کی طرف سے۔ افسوس اس بات کا کہ اس کو جو اب ٹویسٹ دی جا رہی ہے کہ جی یہ جوڈیشری بھی انوالو ہو جائے گی اس کے اندر، اور اچھا وہ تو ہو گئی نا۔ میں بریک لے لیتا ہوں یہاں پر، اس پہ میں مزید بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے جس طرح کا جوڈیشری تو انوالو ہو گئی کیونکہ سو موٹو نوٹس ہو گیا ہے جسٹس صاحب کی طرف سے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ کہ ہسٹری کیا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اس کی قیادت کے حوالے سے، کہ کیا اس طرح کے بیانات یا کچھ حد تک سخت بیانات آتے رہے ہیں اداروں کے حوالے سے۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بات جذباتی تھی نہال ہاشمی صاحب کی، لیکن غلط تھی، جو کہا گیا وہ غلط تھا، جس انداز سے کہا گیا وہ غلط تھا۔ اب سیٹھی صاحب اس کے اندر آج آنریبل سپریم کورٹ نے لے لیا ہے سو موٹو، مزید آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے کوئی مسلم لیگ نون کے لیے جتنا ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا، یا اگر مسلم لیگ نون کی قیادت آج جتنا ڈیمیج انفیکٹ ہو گیا تھا اس بیان کے بعد، کیا سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کا سینٹ سے فارغ ہو جانا، شو کاز نوٹس، اس سے ڈیمیج ریورس ہو گیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ڈیمیج کو تو کنٹرول کرنا تھا، اگر نہ کرتے تو لوگ اور بھی یقین رکھتے کہ شاید انہوں نے خود کروایا تو وہ تو کرنا ہی تھا، شو کاز نوٹس دینا تھا، بلا کے جھڑکیں دینی تھی، سسپینڈ کرنا تھا۔ کیا ان سے ریزگنیشن لینا بھی ضروری تھا کہ نہیں؟ اب یہاں دو پوائنٹس آف ویو ہیں، دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ نہیں، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے کہ اس قسم کی فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور اسپیشلی وہ کہ ہمارے گلے پڑ جائیں وہ، اور خاص طور پر جب حکومت ڈاک میں ہو، وہی نا ڈاک میں، اور آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کتنا ہمارا کیس ڈیمیج کر دیا تو اس سے سخت سزا ہونی چاہیے، وچ از آف کورس ریزگنیشن۔ مگر اس کا تو اس کے لیے بڑے یہ آرگیومنٹ ہے جو کہ ظاہر ہے کامیاب ہوگی۔ دوسرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اس کے ساتھ فرق اب آپ کو نہیں پڑے گا، آپ جتنا سخت قدم بھی اٹھائیں گے نہال ہاشمی کے خلاف، وہ جو ڈیمیج ہونا تھا نا وہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ نے بلا لیا نا، آپ اب اس کو نکال دیں یا وہ جا کے اس کو سپریم کورٹ کنٹیمپٹ میں بھی ڈال دے، یہ کر دے وہ کر دے، ایک ماحول تو پیدا ہو گیا ہے۔ وہ ماحول یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جو جے آئی ٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یا جو ان کی تنقید کر رہے ہیں،
وہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ وہ ساری جو ایک بنی تھی پالیسی اور کہ ان دونوں کو حضرات جو کنٹروورشل ہیں ان کو کنٹروورشل بنا کے ہٹایا جائے، وہ بڑی مشکل ہو جائے گا اس کو سسٹین کرنا، بیکاز سارا فوکس اس سے ہٹ گیا ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ حیرانگی کی بات ہے، توقع تھی کہ اگر کل نہیں تو آج جج حضرات نوٹس لیتے یہ رجسٹرار کے بیہیویئر کا، اور کم از کم کچھ خبریں، اگر وہ خبریں آنے سے قبل ہی کہ یہ ایک نئی خبر آ گئی جس نے اوورٹیک کر لیا اس کو۔ اب وہ میرا نہیں خیال کہ وہ جو انصار عباسی والی جو سٹوری ہے اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی وہ اہمیت رہے گی جو پہلے تھی اس کی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت نقصان ہوا ہے۔ ان کے سینیٹرشپ سے ہٹانے کے بعد جو لوگ ان نون لیگ کے خلاف ہیں وہ اور بھی خلاف ہو جائیں گے، اور وہ کنونسڈ ہیں کہ جی انہوں نے کروایا۔ حالانکہ جتنی مرضی لاجک آپ اور میں دے دیں کہ یہ تو ان کے خلاف جا رہی ہے، تو اتنے بیوقوف تو نہیں ہے، انفیکٹ کافی چلاک ہے نون لیگ والے، تو وہ اپنے پاؤں پہ تو کلہاڑی اس طریقے سے نہیں ماریں گے، مگر لوگ پھر بھی یقین نہیں کریں۔ اچھا بٹ سیٹھی صاحب، ایک میں آپ کو 2 عدد کلپس دکھانا چاہوں گا۔ ایک پرائم منسٹر صاحب کا اسی دور کا، پچھلے سال میاں نواز شریف صاحب نیب کے حوالے سے ان کا موقف کیا رہا ہے، پرویز رشید صاحب ان کا موقف کیا رہا ہے، جس کو آج بھی ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور آج کے واقعے کے بعد بھی کیا جا رہا ہے۔ پہلے پرائم منسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیے گا۔ ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، غلط کیسز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں یہ چیئرمین نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں، آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا، سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ بیان ہے جو پچھلے سال آیا تھا پرائم منسٹر صاحب کا، اور ساتھ ہی پرویز رشید صاحب نے بھی تقریباً 5 دن بعد کیا بیان دیا تھا وہ بھی دیکھیے۔ ہم نے کسی کے پر نہیں کاٹنے، لیکن اگر کسی کے ناخن بڑھ گئے ہوں تو انہیں تراشنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ وہ بیانات ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وتیرہ ہے مسلم لیگ نون کا، وہ کبھی بھی اداروں کو یا وہ ادارے جو کہ تھوڑے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیتے، ان کو اس طرح کا جسے کہا جاتا ہے ریپ آن دا نکلز وہ آتی رہتی ہیں۔ سیٹھی صاحب اس کو بطور ریفرنس استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں ریفرنس کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے پرویز رشید صاحب کا بیان تھوڑا سخت ہے۔ نیب کی کرٹیسزم کرنا تو کوئی ایشو بڑی بات نہیں ہے، وہ تو آپ اور ہم وہ سارے لوگ کرتے رہتے ہیں نیب کے بارے میں۔ نیب بڑی بڑی انریزنیبل چیزیں کرتی ہے، اور آپ کوئی بھی اٹھ کے کمپلینٹ لکھ دیں گے نا، کوئی تفتیش نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک دم فائل کھول لیں گے اور موٹیویٹڈ کمپلینٹس کو بھی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کوئی پروسیڈ کرتے ہیں کہیں ریویو کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بٹ نن دا لیس نیب کے اوپر بہت سے کمپلینٹس ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور صرف گورنمنٹ نہیں، اپوزیشن، گورنمنٹ، ادر پیپل اس آلسو۔ حوالے میں وہ نیب ایشو نہیں، ایشو یہ ہے کہ جی آپ کا وتیرہ کیا، آپ کا کانڈکٹ کیا ہے، آپ اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور جب پرائم منسٹر کرتے ہیں تو بڑا غلط ہوتا ہے جی۔ ادارے جو ہیں اس پہ تو نیب کی بات ہو رہی ہے دونوں جگہ پہ، اس وقت آپ کو یاد ہوگا نیب کا کوئی ایشو چل رہا تھا، ایشوز تو چلتے رہتے ہیں۔ ہاں ایشوز سے چلتے رہتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا نیب کے خلاف تو، اور اکاؤنٹیبلٹی جو پروونشل نیبز ہیں اس کے خلاف تو کے پی میں بھی بہت کچھ ہوا ہے حکومت کی طرف سے۔ تو نیب پورا نیب ہی فارغ ہو گیا، ان کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا تو یہ سارے سیاستدان جب وہ گنز ان کے اوپر کوئی ادارہ کرتا ہے نا تو وہ پھر ظاہر ہے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف نون لیگ کی نہیں، یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ زرداری پیپل سب سے زیادہ سفر پیپلز پارٹی نے کیا ہے، میاں صاحب کے پارٹی نے تو اب سفر کرنا ہے نا، انہوں نے ہر طرح کا سفر کیا، پیپلز پارٹی بیچاری نے بڑا دونوں، اور انگریزی اردو والا دونوں سفر کیا، تو یہ سچویشن ہے۔ بہرحال نقصان آج بہت ہو گیا ہے نون لیگ کا، اور اس کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ نہیں ہے، نقصان ان کا ہو گیا ہے، اور کسی نون لیگر نے کیا ہے۔ بیوقوف لوگ کر دیتے ہیں ایسی چیزیں، اور جو ان کا جو کیس بنانے جا رہے تھے اگینسٹ دوز 2 JIT ممبرز، وہ اب شاید گم جائے یا کمزور ہو جائے گا۔ اچھا سیٹھی صاحب ایک بات، ایک اس کا زاویہ یہ بھی ویو ہے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے رہے، برے وقت میں بھی ساتھ دیا سب کچھ، وہ جو دیکھیے مشاہد اللہ خان صاحب چاہے جو ایک بیان کی وجہ سے گئے، پرویز رشید صاحب ڈان لیگز کی وجہ سے گئے، طارق فاطمی صاحب ڈان لیگز کی وجہ سے گئے، نہال ہاشمی صاحب اپنے بیان کی وجہ سے، اپنی تقریر کی وجہ سے گئے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
بڑی جلدی مسلم لیگ نون ریاکٹیو موڈ میں آتی ہے یا اس کی قیادت ریاکٹیو موڈ میں جاتی ہے اور فٹافٹ ہینڈز آف ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں اس قسم کے ایٹیٹیوڈ اور رویے کے سخت خلاف ہوں. اس کی وجہ بڑی فیکچول ہے, کوئی ایموشنل بات نہیں ہے. مشاہد اللہ صاحب نے جو بات کی, ان کو فارغ کر کے کیا حاصل کیا مسلم لیگ نے؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا نا. جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا تھا نا. صرف یہ ہوا کہ ایک لائلسٹ کو آپ نے سزا دے دی. کیا ملا؟ سیٹھی صاحب اس وقت کی ہاسٹیلٹی تو ذہن میں لائیے. کیا ہاسٹیلٹی؟ ہاسٹیلٹی تو بہت تھی نا, پوسٹ کرنا یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جس کے خلاف انہوں نے بات کی تھی, کیا ان لوگوں نے میاں صاحب کا پیچھا چھوڑ دیا؟ کیا ان لوگوں نے انڈرمائن کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ان لوگوں نے معاف کر دیا؟ نو. پرویز رشید صاحب, کیا ان لوگوں نے پرویز رشید صاحب کو معاف کر دیا ہے؟ کیا تنقید کرنا معاف کر دیا ہے؟ نو. فاطمی صاحب نو. نہال ہاشمی نو. عرضی ہے آپ اپنے لائلسٹ کو اس طریقے کے ساتھ ڈچ نہ کیا کریں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان دی پرسیوٹ آف لائلزم, لور لائل دین دا کنگ, آپ کا فرنٹ رینک سولجر, تو جہاد کر رہا ہے, جہاد میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اگر دشمن نے اس کو زخمی کر دیا, سیاسی جہاد پارٹی کے لیے وہی, اور اس میں اگر دشمن نے اس کو زخمی کر دیا ہے, دشمن تو چاہے گا کہ اس کی چھٹی کرا دی جائے, یہ زخمی کیوں ہوا ہے, اس کو مار دیا جائے. آپ اس میں ملوث نہ ہوں, آپ سزا ضرور دیں, مگر لائلٹی کو ریوارڈ کرتے ہیں, لائلٹی کو اس طریقے سے فارغ نہیں کرتے. یہ جو پیغام جاتا ہے نا باقی پارٹی کے اندر, پھر اور کم سے کم لوگ ریزنیبل ایشوز کے لیے بھی آپ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہ اچھا آپ اپنے لائلسٹ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, ان کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے. یا تو یہ ہو کہ آپ ان کے لیے نہ کھڑے ہوں, ان کو سیکریفائس کر دیں اور اس سے بہت کچھ حاصل کر لیں کہ جو لوگ ان کو اٹیک کر رہے ہیں وہ آپ کے دوست بن جائیں. نو. جن لوگوں نے اٹیک لانچ کی یہ سارے لائلسٹ کے اوپر, وہ آج بھی اتنی ہاسٹائل ہیں اگینسٹ یو, اور انفیکٹ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے چن کے جو فلینک کے اندر لائلسٹ ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو گرایا جائے. اس کے ساتھ ایک لائلسٹ ختم ہو گئے اور لڑنے والے لوگ جو ختم ہو گئے. دوسرا یہ کہ ایک پیغام چلا گیا پارٹی کے اندر کہ شریف کھڑے نہیں ہوتے اپنے دوستوں کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے آئی ایم ناٹ ان فیور آف دس. آئی فیل دے شوڈ اسٹینڈ اپ اور سزا ضرور دیں, معافی ضرور منگوائیں ان سے, ان کو تھوڑی دیر کے لیے شاید اگر ضرورت پڑے تو سائیڈ لائن کر دیں, مگر ان کو ایلیمینیٹ نہ کریں پولیٹیکلی. بٹ سیٹھی صاحب اس سٹینڈ اپ کے چکر میں سٹ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ. بالکل ہی ٹوٹل نہیں, مگر اب یہ ریزگنیشن جو انہوں نے لی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا نون لیگ کو. انفیکٹ باقی ساری چیزیں کر لیتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ دے شوڈ اسٹینڈ اپ فار دیئر لائلسٹس. ٹھیک, بریک کا وقت ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے. مسلم لیگ نون کے حوالے سے اپوزیشن کو بھی بہت احتجاج ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری اپوزیشن پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے اپنا بجٹ سیشن کر رہی ہے اور بجٹ میں سے کیڑے نکال رہی ہے. لیکن اعتراض کیا ہے اور حکومت کا رویہ اس حوالے سے کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کا تیسرا دور حکومت ہے, کتنی میچورٹی دکھانی چاہیے ایشوز کے اوپر, کتنی میچورٹی نہیں دکھائی جا رہی, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد میں ساتھ رہیے گا. اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے. ایک طرف تو بجٹ کے اوپر احتجاج ہے, اس میں سے نقائص نکالے جا رہے ہیں, معاملات خراب ہیں. دوسری طرف یہ کہ حکومت کا کانڈکٹ کیا ہے, کیوں اپوزیشن باہر موجود ہے. آج اٹک زئی صاحب منانے بھی آئے خورشید شاہ صاحب کو, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. اب اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ کل جب صدر صاحب خطاب کریں گے پارلیمنٹ کو تو انہیں بولنے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے حکومت کا وہ درست نہیں ہے. سیٹھی صاحب بات یہ ہے, تیسرا دور حکومت, ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت بڑی میچور ہو رہی ہے, ٹالرنس آ رہی ہے, سب کچھ آ رہی ہے. یہاں ابھی بھی یہ کیوں مسئلہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو آن ایئر نہیں کیا جاتا یا دکھایا نہیں جاتا؟ بڑی غلط بات ہے. بالکل تقریر دکھانی چاہیے تھی, ان کو موقع دینا چاہیے تھا. ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ہی ہیز دا رائٹ. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا, یہ نون لیگ کو بڑا نقصان دیتی ہیں. سوچے سمجھے جذباتی ہو کے اور اس قسم کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اگلا نہیں سوچتے. آپ کا پریزیڈنٹ بولنے آ رہا ہے, آپ کیا چاہتے تھے کہ یہ باہر بیٹھے اور ایم ٹی ہال وہاں ہو؟ یہ 2-3 آپشن تھی نا. ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اپوزیشن کو آن دی ایو آف دی پریزیڈنٹ اسپیچ آپ ان کو ناراض کریں اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے گو پریزیڈنٹ گو, گو پریزیڈنٹ گو, یا شور ڈالیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہے, ہم نے پہلے بہت دفعہ دیکھا ہے, میاں صاحب کی پارٹی کرتی تھی اگینسٹ نون لیگ اینڈ سو آن. یاد ہے آپ کو لغاری صاحب جب اگینسٹ پیپلز پارٹی کرتی تھی. لغاری صاحب نے بہت کچھ سنا. اچھا, اور تو
ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب اتنا کیا کہ وہ اب اگر باہر بیٹھیں گے تو ہال خالی ہوگا، تو وہ بھی اس نے اتنا ہی برا ہے، اور اگر وہ آ گئے اور انہیں بولنے نہ دیا، ہاں تو دونوں چیزیں بری ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ یار اگر ایسے ہوا تو یہ ہوگا، اگر ایسے ہوا تو یہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بولنے دیا جائے، 15 منٹ بولنے دیا جائے، ختم ہوگی بات۔ کل کو آپ وہ کہتے ہیں میں آدھے گھنٹے کی سپیچ دیتے ہیں، آپ 15-20 منٹ ان کی جو سپیچ ہے اس کے کلپس دکھا دیں تاکہ وہ ناراض تو نہ ہو اگر آپ ڈرتے ہیں ان سے۔ مگر میں سمجھتا ہوں اپوزیشن بیچاری کیا چیز ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہنی تھی جو کہ باہر نہیں کہہ سکتے۔ ساری ٹیلی ویژن چینلز ان کو کور کرتی ہیں، ہر ایک لفظ خورشید شاہ صاحب کا جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بولنے دیتے، میں باہر جا کے اصلی پارلیمنٹ تو عوام کی تو باہر بیٹھی۔ بٹ شمشیر صاحب اگر یہ آرگومنٹ لیا جائے تو پھر پارلیمنٹ کو اب میڈیا تو سارے کو کور کرتا ہے، تو پھر پارلیمنٹ بند ہو جانی چاہیے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو اس لیے ان کو اجازت دے دینی چاہیے تھی نا، کیونکہ پتہ تو ہے آپ کو کہ آپ اگر ان کو نہیں دیں گے تو وہ باہر جا کے یہ بات کریں گے، باہر بھی تو اتنی اس سے زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور زیادہ لاؤڈ ہوگی۔ بٹ فلور آف دا ہاؤس کی اہمیت سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ بالکل ایبسولوٹلی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط فیصلہ تھا، یہ ریباؤنڈ کیا ان کے اوپر۔ ان کو چاہیے خورشید صاحب نے جا کے منان اور انہیں موقع دیا جائے۔ اب کل پریزیڈنٹ کی سپیچ ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو اب آپ دیکھ ہی لیجئے گا کیا اشر ہوتا ہے اس کا۔ سیٹھی صاحب یہ جو رویہ ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، ایک دیکھیے یہ شکایت پرائم منسٹر صاحب سے رہی ہے جب سے یہ خاص طور پہ دورے پہ حکومت آئی ہے کہ وہ ٹائم نہیں دیتے پارلیمنٹ کو، اتنی ان کی اٹینڈنس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، وہ بہت سلیکٹیو موقعوں کے اوپر وہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے۔ جیسے رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، وہ بھی آج مطلب وہ بھی برہم ہو جاتے ہیں، برہم ہو گئے ہیں اس بات پر کہ آپ کوئی فیصلہ، کوئی اہم فارن پالیسی ایشو ہوتا ہے، کوئی بندہ بریف کرنے کو تیار نہیں ہے ہاؤس کو، اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو۔ یہ کیوں یار یہ ماحول ہے، یہ مسلم لیگ کا ماحول ہے، وہ خاص بریفنگز اور پارلیمنٹ کو کبھی بھی انہوں نے اہمیت نہیں دی ایکسیپٹ جب کہ ان کے ایڈوانٹیج میں ہو، پھر وہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اگینسٹ دیئر اپوننٹس، مگر زیادہ اہمیت پارلیمنٹ کو کبھی بھی انہوں نے نہیں دی۔ بٹ یہ رویہ سیٹھی صاحب کیوں ہے؟ مطلب کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، چلے ان کا میں اسٹائل آف گورننس پہ نہیں جا رہا، ان کا جو پارلیمنٹ کی اٹینڈنس ہے، گیلانی صاحب کی بہت زیادہ اٹینڈنس تھی، پارلیمنٹ کے اندر آیا کرتے تھے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ پورا کمرہ تھا، وہاں بیٹھتی تھیں، آتی تھیں، گیلانی صاحب بھی آتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں رہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ بہت سے مواقع پہ بولتی تھی، گیلانی صاحب بھی موقع ڈھونڈ کے بولتے تھے۔ میاں صاحب ڈزنٹ لائک اسپیکنگ، اب انہیں عادت پڑ گئی ہے کہ یہ ریلیز کے اوپر بات کرنے کی، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ شاید کیونکہ ابھی وہ میاں صاحب کو زیادہ شوق ہے پبلک ریلیز پہ بولنے کا، اور جو اپنی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہے اس کی اہمیت، ریبنز کاٹنا، تو وہ جو چیز ہے نا کہ ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ پارلیمنٹ کے از جسٹ اے ٹاکنگ شاپ، وہاں تو بولی بات کرنی ہے تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اچھا اب اس کے بھی دو پہلو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر از اے ٹاکنگ شاپ، اس میں کوئی ورتھ وائل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی۔ جو قانون بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی کمیٹیز میں بنتے ہیں اور جو بن جاتے ہیں جہاں وہاں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر پارلیمنٹ کے آگے فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے، فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے۔ تو پارلیمنٹ کی جو یوٹیلیٹی ہے ایز اے پالیسی میکنگ فورم، وہ اس ملک میں کبھی بھی نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی۔ بھٹو صاحب بھی اسی وقت آتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ بڑی اہمیت دیتی تھی کیونکہ ان کے لیے اٹ واز اے امپورٹنٹ فور، ہمیشہ کہتی تھی کہ ڈن آف ڈیموکریسی، کہ ڈیموکریسی کی جو شور شرابہ ہے یہ ایک اس کا انٹیگرل حصہ ہے، اس کی روح ہے یہ، اس پہ کوئی اینڈ شی یوز ٹو پے اٹینشن ٹو پارلیمنٹ بیکاز انہیں سارا وقت ڈر ہوتا تھا نو ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ کبھی بھی اس سچویشن میں نہیں ہوئی کہ ان کے ایم این ایز بھاگ جائیں گے، کوئی ان کو کوئی توڑ کے لے جائے گا، یہ کرے گا۔ ایک وقت یہ ہوا تھا، وہ بھی کاؤنٹر اٹیک انہوں نے کی تھی، ان کے اوپر اٹیک آئی تھی 90s میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے یہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، اور اس لیے پارلیمنٹ کے ساڑھے اپنے بندے نے اللہ رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیے اہمیت اسی وقت جب ڈرنا ہو۔ ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جاتے جاتے کہ یہ نون لیگ والے جو ہے نا، یہ بھی اب اتنے ہی لائل ہو گئے ہیں ٹو دا پارٹی جتنے پیپلز پارٹی والے لائل تھے ٹو دیئر پارٹی ایک زمانے میں۔ تو ایک زمانے میں تو کہا جاتا تھا نا کہ یہ نون لیگ والوں کو تو اشارہ آئے کہیں سے تو بھاگے جاتے ہیں ادھر۔ اب وہ سچویشن نہیں ہے، وہ کیوں نے اٹھا لی وہ سچویشن، اور اب پی ٹی آئی اس سچویشن میں آئی ہوئی۔ نون لیگ اب وہی پوزیشن میں آ گئی ہے جو پیپلز پارٹی ایک زمانے میں تھی۔ اب تو مشرف صاحب کے دور کے جو دوست تھے وہ
مسلم لیگ نون میں آ گئے ہیں اور بڑا تگڑے طریقے سے وہ مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ اور ایک فیکچوئل بات ہے۔ بہرحال آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔